نے ایک نے کہا کہ جو اللہ اللہ کا رسول چاہے گا وہ ہوگا. آپ نے سنا اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ اکیلا چاہے گا بس وہی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے کہا کہ آج رات بارش ہوئی ہے، رات بارش ہوئی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے. وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ لوگ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، جنہوں نے کہا کہ بارش خالصتاً اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، ستاروں کا نظام سسٹم سیاروں کا چلتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، لیکن ایک سیارے کا ادھر سے ادھر آ جانا، اس وجہ سے بارش کا ہو جانا، یا سیارے کی یہ کیفیت اس کو دیکھ کے کہیں کی بارش ہوگی، نہیں. جس نے یہ عقیدہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. لہٰذا اللہ کے ساتھ عقیدہ مضبوط رکھو. بارش ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، کسی سیارے کے کرنے کی وجہ سے، کسی سیارے کو ہونے کی وجہ سے نہیں. سیاروں ستاروں پر آپ کا ایمان نہ ہو، ایمان اللہ پہ ہو. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو کچھ بھی چاہو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک حدیث اسی عقیدے کے متعلق بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اپنی سواری کا اپنے پیچھے بٹھایا. آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے نوجوان، میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو یاد رکھنا. احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ، اللہ کی توحید کی حفاظت رکھ. توحید میں خلل نہ آنے دے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ. جب کبھی تو نے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کیا کر، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کیا کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ صحابہ کرام کے دلوں میں اور ان کے دل و دماغ میں اس طرح سے بٹھایا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت ہوتی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا اور اس کے ہاتھ سے چھڑی نیچے گر جاتی تو ہم اللہ کے رسول کے اسی فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جو گھوڑے کے اوپر سوار آدمی ہوتا تھا وہ خود گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنی چھڑی پکڑ لیتا تھا، کسی کو نہیں کہتا تھا مجھے پکڑا، کیونکہ اس سے پھر بھی ہو سکتا ہے توحید میں اللہ جی کے غیر اللہ سے سوال کیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کیے. حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے، اسباب کے تحت کسی سے مدد نہیں جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام عقیدے میں ٹھوس اور مضبوط ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ بِاللَّهِ، اور جب تو نے مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ، کسی اور سے مت مانگ. اور یہ حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اور یہی مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کی شان اور اس کا احترام اسی میں ہے کہ اپنا مقام بلند رکھے. اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی وہ یہی الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اپنا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، ہاتھ پھیلانے والے نہ بنو، دوسروں کو دینے والے اور اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے والے بنو. اللہ کے رسول نے فرمایا فاستعن باللہ، جب تو نے مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے مت پکار، کسی اور سے مدد نہ مانگ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور اس بات کا یقین رکھ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی اکٹھی ہو کے تجھے ایک ذرہ برابر فائدہ دینا چاہے، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، تجھے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. جُفَّتِ الْأَقْلَامُ،
رفعت الاقلام وجفت الصحف، آپ اس میں یہ یاد رکھا کہ سارے کے سارے مل کے اکٹھے ہو کے تجھے ایک ذرہ برابر نقصان دینا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا۔ میرے بھائی یہی مثالیں ہمارے سامنے انبیاء کی موجود ہیں، انبیاء کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ نکال دیا، ان کا عقیدہ تھا آگ کو جلانے کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ نہیں جلا سکے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے جلائے گی۔ اسی لیے بے دھڑک ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کا عقیدہ تھا، یہ یقین تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز، بڑی سے بڑی نقصان دینے والی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے حدیث میں، آپ کا اللہ پہ توکل اعتماد اتنا مضبوط تھا، یہ یقین تھا کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں نقصان لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو میرے مقدر میں نقصان نہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع سے آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، آپ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، ایک کافر آیا، اس نے آ کے تلوار پکڑی اور تلوار کھول کے کہنے لگا ہے محمد مجھے بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے بھائی اس کیفیت میں تلوار سر کے اوپر ہے، اگر یہی سوال ہمارے سامنے ہے تو ہم کیا کریں؟ معاف کر دیں بھائی، آپ تو یہ بچانے والا ہوتا، ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان کھو جائے، بگڑ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ توحید عقیدے کے دعوے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہ حوصلہ دیا اور یہ قوت، ایمانی قوت اور طاقت دی، توکل تھا اللہ پہ اور یقین تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ نے میرے مقدر میں نقصان لکھا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر نہیں لکھا تو مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ آپ نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اسی کلمے کی مضبوطی سے اللہ 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 مجھے بچائے گا، اس کلمے کی مضبوطی سے، اس عقیدے اور ایمان کی ٹھوس اور اس کے مضبوط ہونے کی وجہ سے تلوار نیچے گری، آپ نے وہ تلوار پکڑی، آپ بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں، معاف کر دیں، آپ جا تیرا راستہ چھوڑا، تجھے معاف کر دیں، کیونکہ تلوار کے زور پہ اسلام نہیں چلا تھا، اسلام نہیں پھیلا، اور اس طرح سے تلوار کی کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے اس کو مسلمان نہیں بنایا جاتا کہ تو کلمہ پڑھ تو مسلمان ہو، تو اسلام قبول کر، نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھ اسلام میں داخل۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اللہ، یہ یقین رکھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، لہذا اندھیرے میں کوئی چیز دیکھ کے ڈر جانا کہ جی صبح کے وقت فلاں چیز ہم نے دیکھی تو آج نقصان ہو جائے گا، فلاں منحوس چہرہ دیکھ لیا، فلاں قسم کا پرندہ ہم نے دیکھ لیا، یہ ہے اور وہ یہ ہے، بچہ پیدا ہوا دروازے پہ پتے لگا دو، بچہ پیدا ہوا اس کے کرانے چھری رکھ دو، نظر بد سے بچ جائے گا، اگر گاڑی لی ہے اس کے سامنے ٹوٹا جوتا لٹکا دو تاکہ نظر بد سے بچے۔ یہ غلط عقیدے ہیں، خرافات ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عقیدے کی خرابی ہے، توحید میں خلل ہے۔ میرے بھائی اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، ٹھوس رکھیں، کسی سے نہ ڈریں، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھیں، اور یہ یاد رکھیں اللہ کی سنت ہے، اللہ کا اصول طریقہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو خالصتاً اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے دل سے غیروں کا ڈر نکال دیتا ہے، اور جو غیروں کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں۔ ہم جو غیروں سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات سے ڈرتے ہیں، کبھی شیطان کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے، کبھی کوئی خیال سے ملاتا ہے، کبھی کوئی وسوسہ، اس طرح کے مختلف اوہام اور مختلف جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور شیطانوں کے ذریعے بندوں کو توحید سے پھسلانا چاہتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کم ہے۔ اللہ کا ڈر خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی توحید کے ساتھ پیار پیدا کریں، توحید اور عقیدے کو سمجھیں، اور خود اپنا عقیدہ درست کر کے دوسروں کی اس کی نصیحت کریں، دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں کا عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، توحید کی ان کو دعوت دیں۔ جو آپ کی بات سن کے، آپ کی بات قبول کر کے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے گا، اللہ کی توحید کو سمجھ جائے گا، وہ اپنا باقی دین بھی ٹھیک کر لے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔